حزقیل 44واں باب۔ تب وہ مجھ کو مقدس کے بیرونی پھاٹک کی راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے واپس لایا، اور وہ بند تھا، اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ یہ پھاٹک بند رہے گا اور کھولا نہ جائے گا، اور کوئی انسان اس سے داخل نہ ہوگا، چونکہ خداوند اسرائیل کا خدا اس سے داخل ہوا ہے، اس لیے یہ بند رہے گا، مگر فرمان روا اس لیے کہ فرمان روا ہے، خداوند کے حضور روٹی کھانے ہوئے اس میں بیٹھے گا۔ وہ اس پھاٹک کے آستانہ کی راہ سے اندر آئے گا اور اسی سے باہر جائے گا۔ پھر وہ مجھے شمالی پھاٹک کی راہ سے ہیکل کے سامنے لایا، اور میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ خدا کے جلال نے خداوند کے گھر کو معمور کر دیا ہے، اور میں منہ کے بل گرا، اور خداوند نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، خوب غور کر اور اپنی آنکھوں سے دیکھ، اور جو کچھ خداوند کے گھر کے احکام و قوانین کی بابت تجھ سے کہتا ہوں اپنے کانوں سے سن، اور گھر کے مدخل کو اور مقدس کے سب مخرجوں کو خیال میں رکھ، اور تو بنی اسرائیل کے باغی لوگوں سے کہنا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم اپنی تمام مکروہات کو اپنے لیے کافی سمجھو۔ چنانچہ جب تم میری روٹی اور چربی اور لہو گزرانتے تھے تو دل کے نامختون اور جسم کے نامختون اجنبی زادوں کو میرے مقدس میں لائے، تاکہ وہ میرے مقدس میں آ کر میرے گھر کو ناپاک کریں، اور انہوں نے تمہارے تمام نفرت انگیز کاموں کے سبب سے میرے عہد کو توڑا، اور تم نے میری مقدس چیزوں کی حفاظت نہ کی، بلکہ تم نے غیروں کو اپنی طرف سے میرے مقدس میں نگہبان مقرر کیا۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ان اجنبی زادوں میں سے جو بنی اسرائیل کے درمیان ہیں، کوئی دل کا نامختون یا جسم کا نامختون اجنبی زادہ میرے مقدس میں داخل نہ ہوگا۔ اور بنی لاوی جو مجھ سے دور ہو گئے جب اسرائیل گمراہ ہوا، کیونکہ وہ اپنے بتوں کی پیروی کر کے مجھ سے گمراہ ہوئے، وہ بھی اپنی بد کرداری کی سزا پائیں گے، تو بھی وہ میرے مقدس میں خادم ہوں گے، اور میرے گھر کے پھاٹکوں پر نگہبانی کریں گے، اور میرے گھر میں خدمت گزاری کریں گے۔ وہ لوگوں کے لیے سوختنی قربانی اور ذبیحہ ذبح کریں گے، اور ان کے سامنے ان کی خدمت کے لیے کھڑے رہیں گے، چونکہ انہوں نے ان کے لیے بتوں کی خدمت کی اور بنی اسرائیل کے لیے بد کرداری میں ٹھوکر کا باعث ہوئے، اس لیے میں نے ان پر ہاتھ چلایا، اور وہ اپنی بد کرداری کی سزا پائیں گے، خداوند خدا فرماتا ہے۔ اور وہ میرے نزدیک نہ آ سکیں گے کہ میرے حضور کہانت کریں، نہ وہ میری مقدس چیزوں کے پاس آئیں گے، یعنی پاک ترین چیزوں کے پاس، بلکہ وہ اپنی رسوائی اٹھائیں گے اور اپنے گھنونے کاموں کی جو انہوں نے کیے ہیں سزا پائیں گے۔ تو بھی میں ان کو ہیکل کی حفاظت کے لیے اور اس کی تمام خدمت کے لیے اور اس سب کے لیے جو اس میں کیا جائے گا نگہبان مقرر کروں گا۔ لیکن لاوی کاہن یعنی بنی صدوق جو میرے مقدس کی حفاظت کرتے تھے، جب بنی اسرائیل مجھ سے گمراہ ہو گئے، میری خدمت کے لیے میرے نزدیک آئیں گے اور میرے حضور کھڑے رہیں گے، تاکہ میرے حضور چربی اور لہو گسرانے۔ خداوند خدا فرماتا ہے، وہی میرے مقدس میں داخل ہوں گے، اور وہی خدمت کے لیے میری میز کے پاس آئیں گے اور میرے امانت دار ہوں گے۔ اور یوں ہوگا کہ جس وقت وہ اندرونی صحن کے پھاٹکوں سے داخل ہوں گے تو کتانی پوشاک سے ملبس ہوں گے، اور جب تک اندرونی صحن کے پھاٹکوں کے درمیان اور مسکن میں خدمت کریں گے کوئی اونی چیز نہ پہنیں گے۔ وہ اپنے سروں پر کتانی عمامے اور کمروں پر کتانی پجامے پہنیں گے، اور جو کچھ پسینے کا باعث ہو اسے اپنی کمر پر نہ باندھے۔ اور جب بیرونی صحن میں یعنی عوام کے بیرونی صحن میں نکل آئیں تو اپنی خدمت کی پوشاک اتار کر مقدس حجروں میں رکھیں گے اور دوسری پوشاک پہنیں گے، تاکہ اپنے لباس سے عوام کی تقدیس نہ کریں، اور وہ نہ سر منڈائیں گے اور نہ بال بڑھائیں گے، وہ صرف اپنے سروں کے بال کترائیں گے۔ اور جب اندرونی صحن میں داخل ہوں تو کوئی کاہن مے نہ پیے، اور وہ بیوہ یا متعلقہ سے بیاہ نہ کریں گے، بلکہ بنی اسرائیل کی نسل کی کنواریوں سے یا اس بیوہ سے جو کسی کاہن کی بیوہ ہو، اور وہ میرے لوگوں کو مقدس اور عام میں فرق بتائیں گے، اور ان کو نجس اور طاہر میں امتیاز کرنا سکھائیں گے، اور وہ جھگڑوں کے فیصلے کے لیے کھڑے ہوں گے اور میرے احکام کے مطابق عدالت کریں گے، اور وہ میری تمام مقررہ عیدوں میں میری شریعت اور میرے آئین پر عمل کریں گے، اور میرے سبتوں کو مقدس جانیں گے، اور وہ کسی مردہ کے پاس جانے سے اپنے آپ کو ناپاک نہ کریں گے، مگر فقط باپ یا ماں یا بیٹے یا بیٹی یا بھائی یا کنواری بہن کے لیے وہ اپنے آپ کو ناپاک کر سکتے ہیں، اور وہ اس کے پاک ہونے کے بعد اس کے لیے اور 7 دن شمار کریں گے، اور جس روز وہ مقدس کے اندر اندرونی صحن میں خدمت کرنے کو جائے تو اپنے لیے خطا کی قربانی گزرانے گا، خداوند خدا فرماتا ہے۔ اور ان کے لیے ایک میراث ہوگی، میں ہی ان کی میراث ہوں، اور تم اسرائیل میں ان کو کوئی ملکیت نہ دینا، میں ہی ان کی ملکیت ہوں، اور وہ نظر کی قربانی اور خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی کھائیں گے، اور ہر ایک چیز جو اسرائیل میں مخصوص کی جائے انہی کی ہوگی۔
اور سب پہلے پھلوں کا پہلا اور تمہاری تمام چیزوں کی ہر ایک قربانی کاہن کے لیے ہو، اور تم اپنے پہلے گندے آٹے سے کاہن کو دینا تاکہ تیرے گھر پر برکت ہو، اور وہ جو آب ہی مر گیا ہو یا درندوں کو پھاڑا ہوا، کیا چرند کیا پرند، کاہن اسے نہ کھائیں۔ آمین۔